بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے موضوع کو آپ اس وقت تک ٹھیک سے نہیں سمجھ سکیں گے جب تک یہ حقیقت نہ سمجھ لی جائے کہ انسان کی تکمیل دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس کا ظاہری جسم ہے جسے اندر باہر سے چھوا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور انسان کا دوسرا رخ اس کی روح ہے جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے، یعنی اس کا باطن جو انسان کی اصل حقیقت ہے۔ مگر چونکہ انسان اس جہان ناسوتی میں جو کہ فنا ہو جانے والا ہے، یہاں آزمائش اور بندگی کے لیے قلیل سی عمر دے کر بھیجا گیا ہے، جو اپنے فیصلوں پر، اپنے اعمال پر زیادہ تر خود مختار ہے، اور اس خود مختاری پر وہ اپنے اعمال کا واپس لوٹ کر حساب بھی دینے والا ہے۔ اچھا، اس حقیقت کے سوا ایک حقیقت اور بھی ہے جو کوئی جانتا ہے کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، خود مختار ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے ظاہر و باطن پر اللہ کے سوا کون قابض ہیں، جو اس انسان کی آخرت، اس کی ذات برباد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جانب اس کا دھیان ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ صرف اپنے ظاہری جسم اور اس دنیا کو ہی حقیقت سمجھنے کی غلط فہمی میں جی رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ کون آپ کو اپنے مقاصد کے لیے کنٹرول کر رہا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ جانتے رہیے جو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ ایمان رکھیں کہ اللہ پاک انسان سمیت ہر چیز پر با اختیار اور مالک و مختار ہے، لیکن اسی نے ان مندرجہ ذیل چیزوں کو ہی انسان کی آزمائش کے لیے اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر میں ان فرشتوں کا ذکر کروں گا جو انسان کے ساتھ مقرر ہیں، جنہیں قرآن نے کرام کاتبین کہا ہے۔ وہ انسان کی اچھائی یا برائی لکھنے کے لیے من جانب الہی مامور ہیں، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں جس کے ساتھ یہ فرشتے مقرر نہ ہوں۔ اللہ پاک نے اس حقیقت کا ذکر ان آیات میں کرتے ہوئے فرمایا، اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے، عزت دار لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہی ان فرشتوں کا لکھا ہوا نامہ اعمال روز محشر ہمارے دائیں یا بائیں ہاتھ میں تھما کر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے شعور میں اس باطنی حقیقت کو اتار لیجئے کہ آپ کا ہر اچھا یا برا عمل لکھا جا رہا ہے۔ دائیں جانب والا فرشتہ اچھے اعمال لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ اس وقت تک نہیں لکھتا جب تک آپ کوئی برا عمل کر نہ لے، یہاں تک کہ اچھے برے خیالات بھی جانے جا رہے ہیں۔ بلکہ اس آیت میں اللہ پاک نے تو یہاں تک فرما دیا کہ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار رہتا ہے۔ بہرحال یہ فرشتے انسان کو اپنے کسی ذاتی مقاصد کے لیے کنٹرول نہیں کرتے، مگر انسان کے ضمیر کو آگاہ ضرور کر دیتے ہیں کہ جو وہ برائی کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ دوسرے نمبر پر میں ذکر کروں گا انسان کے اندر موجود لطیفہ نفس کی، جس کا تعلق انسان کی جسمانی جان سے جڑا ہے۔ یہ ایک ایسی منہ زور طاقت ہے جس کی ابتدائی حالت کفریہ اور ناپاک ہوتی ہے، جو اس آیت کے مطابق انسان کو برائی کی طرف کنٹرول کرتی ہے۔ مطلب نفس امارہ انسان کو دنیاوی خواہشات، جسمانی لذات کی طرف کنٹرول کرتے ہوئے حسد، تکبر، غیبت، چوری، جھوٹ، منافقت، زنا جیسی سنگین برائیوں میں ملوث رکھتا ہے۔ نفس انسانی انسان کو اپنے امر کے ذریعے غلام بنا لیتا ہے، اور انسان اس کا تابع ہو کر اس کی معبودیت اختیار کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ آزاد ہے۔ اس لیے اس نفس کا تزکیہ کرنا، یعنی اسے پاک کرنا، اللہ کی بندگی کی پہلی شرط ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں فرما بھی دیا گیا ہے کہ جس نے اس کا تزکیہ مطلب اسے پاک کیا کامیاب ہوگا، اور جس نے اسے پہلی ناپاک حالت میں ہی خاک کر لیا ناکام ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے
شیطان، جس نے اپنا ایک نمائندہ جسے قرآن نے خناس کہا ہے ہر انسان کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس حدیث کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ابلیس کی خنوس نسل کا ایک خناسی شر پیدا ہوتا ہے، جس کا مقصد انسان کے باطن کو راہ حق سے موڑنا ہے۔ خناس شیطان آپ کے جسم کو کبھی مسجد جانے سے نہیں روکے گا، یہاں تک کہ ہر جسمانی عبادات کے لیے کبھی نہیں روکے گا، لیکن اگر آپ کا باطن حق کی طرف قدم اٹھائے گا تو وہ اپنے آتشی وسوسوں سے رکاوٹ ڈالے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنے خالق حقیقی سے قلبی رجوع کرے۔ اس لیے جب تک کوئی انسان ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو نفس امارہ اور خناسی شیطان کے کنٹرول سے آزاد نہیں کروا لیتا، مشرک اور ناپاک ہی رہتا ہے۔ اس لیے انسان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ پوری حد تک نفسانی خواہشات کی پیروی کو ترک رکھے۔ اچھا، یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ دین میں مناسب ذبائش اور آرائش کی گنجائش ہے، مگر نمود و نمائش کی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے نفس امارہ کے ہر حکم کی نفی کرے اور حسد، تکبر، جھوٹ، منافقت، بغض، چوری، زنا، کمینگی وغیرہ سے بچتا رہے۔ اس سے نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا اختیار وجود سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی عمل کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ پھر یوں آزاد حیثیت سے شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے قلبی لطائف کو بیدار اور منور کروانے کی طلب رکھتے ہوئے بھرپور کوشش کرتے رہیے، کیونکہ شرح صدر کے لیے اللہ کا فضل اور رحمت خاص اسی فکر والی کوشش میں پوشیدہ ہے۔